یہ جو باتیں چلائی جا رہی ہیں دف حرام ہے فلاں ہے سنو، ڈھول پر بھی بڑا اعتراض کیا ہے. میں شروع کرنے لگا ہوں. نام مینشن کر کے فتوا دو. کیا نام میں بتاؤں گا، فتوا آپ لگائیں گے. دف ہے نا، دف یہ اس کا سننا جائز ہے. کیا ہے بولیے؟ یہ بخاری میں حدیث ہے، ترمذی میں ہے. دف کے ساتھ سرود کے وقت دف کو بجانا اعلی حضرت نے بھی فرمایا جائز ہے. تھوڑی سی آگے کوئی ایک دو شرطیں انہوں نے لگا دی ہیں. میں اب بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، بحث نہیں کرنا چاہتا، دلائل ہمارے پاس بھی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اور ہم میدان کے بندے ہیں، گھر کے بندے نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے اس پورے شہر پنڈ گیب میں جتنے لوگ بھی بستے ہیں، اگر کسی نے آج پگڑی باندھ لی، کسی کو چار لفظ آ گئے، تو اگر وہ پیچھے کھنگالے گا تو اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا پردادا یا مکھڑ شریف مرید ہوگا، یا میرے میں ہوگا، یا بسال شریف ہوگا، یا سیال شریف ہوگا، یا توسا شریف ہوگا. ایسی بات ہے. ہم نے اپنے مشائخ کو سماع کرتے ہوئے دیکھا ہے، قوالی سنتے ہوئے. بولو تو صحیح، میں پکا چشتی مزاج ہوں. میں یہ موبائلوں شبائلوں پہ قوالی سننے کا عادی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں لائیو ہو، بندہ سامنے بیٹھا ہو پڑھے، ہم سنیں، اور ہم جھوم بھی پڑھتے ہیں. بولے یا نچ کے یار منا لئیے باویں لوگ کی آخر بھڑی کنجری ہے. ہم جو ایسے کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ اپنے کریم مصطفیٰ کے لیے. بندوں کے لیے تو ہم نے کبھی نہیں کیا. ہم پگڑی باندھ کر اگر ایسے کر رہے ہیں تو کوئی بات تو ہے. بولو تو صحیح. وہ ایک داڑھی بغیر آدمی اگر کرے تو لوگ کہیں گے دنیا دار ہے، لیکن ایک ممبر رسول پر 2-2 گھنٹے بیان کرنے والا بندہ جب کھڑا ہو کر سر پہ 14 گز کی پگڑی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، جب وہ ایسے کر رہا ہے، کوئی بات تو ہے. نمی دانم سی آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بئیں ذوقے کے پیشے یار می رقصم. اگرچہ قطرہ شبنم نہ بوید برسر خارے، منم ما قطرہ شبنم کے برسر خار می رقصم. یہ جو باتیں چلائی جا رہی ہیں دف حرام ہے فلاں ہے سنو، ڈھول پر بھی بڑا اعتراض کیا ہے. میں شروع کرنے لگا ہوں. نام مینشن کر کے فتوا دو. کیا نام میں بتاؤں گا، فتوا آپ لگائیں گے. تاجدار گولڈا اعلی حضرت فاتح قادیاں سیدی مہر علی شاہ سے لے کر قبلہ بابو جی صاحب اور حضرت نصیر ملت تک، میرا شریف میں حضرت شیخ احمد میروی سے لے کر حضرت فقیر عبداللہ تک، اور جناب مکھڈ میں خواجہ مولانا محمد علی مکھڈوی سے لے کر میرے شیخ طریقت بدر شریعت حامی سنہ قاطع شرک و بدعت حضرت خواجہ مولوی میاں فضل الدین صاحب چشتی نظامی محمودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، اور حضرت شیخ الحدیث حافظ الحدیث قاری قرآن پیر محی الدین محمد صالح گل صاحب نظامی. نام مینشن کر کے فتویٰ لگانا پڑے گا. سیال شریف تک جانا پڑے گا. سن رہے ہو بھائی سارے؟ توسا شریف جانا پڑے گا. پیر پٹھان سے لے کر خواجہ نظام الدین توسوی حضرت خواجہ معین خان صاحب تک، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے پاک پتن جانا پڑے گا بابا فرید کی بارگاہ میں، خواجہ نظام الدین محبوب الہ کی بارگاہ میں. لہذا خاموشی ٹھیک ہے، سکون بہتر ہے. ذوق والے لوگ ہیں. انسان کے وجود کے اندر بھی طبلہ بج رہا ہے، یہاں بج رہا ہے. کبھی کان لگا کے سنو، دھک دھک کی آواز آتی ہے. جب یہ رک جاتی ہے نا بندہ مر جاتا ہے. یہ کائنات پوری سوز اور ساز میں چل رہی ہے. بارش ردم کے ساتھ ہو تو فائدہ دیتی ہے، بے ہنگم ہو تو فائدہ نہیں دیتی. کتنے مشائخ میں مصر میں رہا، میں نے 4 سال جامعۃ الازہر میں گزارے جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے. وہاں 11 دن تک عرس منائے جاتے ہیں. امام حسین علی مقام، چھپتے رسول، شہزادہ گلگوں قبا، فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، مصطفیٰ کی راتوں کا چین، علی المرتضی حیدر کرار کے جگر کا ٹکڑا جسے رسول اللہ نے جنت کا سردار کہا ہے،
11 دن عرس لگتا ہے، مولود منایا جاتا ہے، اور ایک ایک محفل میں 15 بندے تو صرف ساز بجانے والے ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی یونیورسٹی میں، جسے اسلامی دنیا کی یونیورسٹی کہتے ہیں، اسلام میں ذوق ہے۔ یہ دریا شریف حضرت حافظ جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت بابا جی عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی، یہ گولڈا شریف حاضر ہوئے، قوالی ہو رہی تھی، بیٹھ گئے، وعظ میں آئے، شعر سنانا تو دونوں ہاتھوں سے دونوں جیبوں میں ایسے ہاتھ ڈالے اور پیسے نکال کے دینا شروع کیے۔ جب جیبیں خالی ہو گئی نا تو پھر اپنی ویسکوٹ اتاری، وہ قوال کو دی، وہ دے چکے تو پگڑی دی، تسبیح دی، پھر قمیض اتاری، پھر بنین بھی اتار دی، اور آخری رہ گیا تھا تہمد۔ جیسے ہاتھ رکھا تو بابو جی صاحب نے فرمایا بیٹھ جاؤ، چپ کر کے سینے لگایا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر جب سے بیٹھے اب تک نہیں بولے، وہ پھر بیٹھے ہوئی۔ اگر اس میں نہ ہوتا کچھ، اس کا ذوق نہیں ہے، نہ سنے، لیکن ذوق والوں پر اس طرح بے ہنگم چڑھائی جب کی جائے گی تو پھر لازمی بات ہے ہمیں تکلیف ہوگی۔ ہمارا ذوق ہے، ہم سنتے ہیں، ہمارے پورے وجود میں ساز ہے، اور ساز کے ساتھ سوز ہے۔ ہم نے مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، میں جس شیخ کا مرید ہوں نا، میں نے اس شیخ کو رات کو سردیاں ہوں یا گرمیاں 2 بجے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، حالت بڑھاپا میں، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز تک تسبیحات جاری ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد 2 پارے قرآن کریم کی روزانہ تلاوت ہے۔ 90 سال کی عمر ہے، 53 سالی ہے، ان کو ہم نے سما کرتے ہوئے سنا ہے، ان کو ہم نے اپنے مشائخ کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا ہے، ان جگہوں کو چومتے دیکھا ہے جہاں ان کے شیخ طریقت کی اولاد بھی پاؤں رکھتی ہے۔ حضور نظام الدین محبوب اللہ، چونکہ یہ اس کا میدان ہے، اسی پھر کہندے ہیں نہ چھیڑ ملنگا نو، وہ بات آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگی، لیکن ایک ذوق ہے۔ جہاں فرید جائیں گے نا وہیں پر غلام بھی جائیں گے، جہاں پر پیر جائیں گے وہاں مرید بھی جائیں گے، جہاں پر مکھٹ والے جا رہے ہوں گے پیچھے پیچھے ہم بھی ہوں گے۔ المرء مع من احب وانت مع من احببت، جو جس کی محبت میں مرے گا اسی کی محبت میں اٹھایا جائے گا۔ ہمارا یار ایک ہی مکھٹ میں تھا تو یار بٹائے نہیں جاتے، ہم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، وہ جہاں جائیں گے پیچھے آنکھیں بند کر کے ہم بھی وہیں پر ہیں۔ ہما یارا جنت ہما یارا دوزخ، جہاں خدا ان کو بھیجے گا نا ہمیں بھی قبول ہے، کوئی زیادہ چاہت بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا شعر ہے بھائی، میرے جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، میرے کفن میں گیسوئے جانا کی بو رہے۔ وہ جنت تو کیا ہے، ان کے صدقے ملے گی جنت، اور جنت میں لوگ کیا دیکھیں گے، جنت کی چیزوں کو دیکھیں گے نہیں، خدا کے دیدار کے لیے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھیں گے، یہی جنت ہے، اسے ہی جنت کہتے ہیں۔ جس جنت میں مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو وہ جنت کیا ہے؟ ارے جنت تو ہے ہی وہ جہاں امتی کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی صورت میں جلوہ حق دیکھیں گے۔